الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، برادران اسلام اور دینی بھائیوں، ابھی جمعہ سے پہلے ہی آپ مجھے برداشت کر چکے اور مجھے اپنے حضرت کا ایک مقولہ اور ایک جملہ یاد آتا ہے. فرماتے ہیں کہ کسی مقرر کا ایک مرتبہ خطاب ہو جائے، اس کا بیان ہو جائے، پھر اگر اسی مقرر اور واعظ کا دوسری مرتبہ بیان ہو تو اس کی حیثیت وہ ردی پیپر کی طرح ہوتی ہے کہ ہم نے صبح میں اخبار پڑھ لیا اور پھر رات کو کوئی کہے کہ یہ پڑھ لیجئے، کہے گا میں اس کو پڑھ چکا ہوں، اس کو کونے میں پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ دو پروگرام ایک ساتھ، ایک جمعہ سے پہلے ایک جمعہ کے بعد، آپ حضرات کو بھی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہمارے امام صاحب سے میں نے پہلے ہی کہا کہ جمعہ سے پہلے تو یہ لوگ مجھے دیکھتے رہے، میں ان کو بھی دیکھتا رہا،
اب جمعہ کے بعد مختصراً جو نصیحتیں ہیں چند جو میرے لیے بھی مفید ہو اور اللہ تعالیٰ زبان سے ایسی بات نکلوائے جو آپ حضرات کے لیے بھی مفید ہو، ایسی دو چار باتیں عرض کر کے دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جمعہ کے بعد کا یہ اجتماع جس کی نسبت اور اس کا تعلق ماشاءاللہ آپ کے اس دمن سے اور آپ کے اس مرکز سے جو قابل مبارکباد اور بڑی سراہنا کا حامل ہے، اس لیے کہ ایسی سوچ اور ایسی فکریں کہ بھئی ہمارے جوان، ہمارے علاقے کے باشندے خاص کر اس محرم کے مہینے میں، اور وہ بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن، یہ جو خاص وقت ہے ظہر سے عصر، جس کے اندر ہمارے کچھ بھائی جو ایسی رسومات نکال کر اور اس کے لیے وہ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، مال بھی ضائع کرتے ہیں، تو ہمارے ذمہ دار اور کمیٹی والوں کی سوچ یہ ہے کہ آدمی کچھ خرافات سے بچ جائے، اسے اتنی دیر مسجد کا ماحول مل جائے، اللہ کے گھر میں بیٹھنا نصیب ہو جائے، دین کے جو چرچے ہوں گے، دین کی جو باتیں ہوگی، دو چار باتیں ہمارے کان میں آئے گی، دل و دماغ میں دستک دے گی، ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی بدل جائے۔ تو یہ جو آپ کے یہاں کا نظام ہے ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے، اور آپ لوگوں کی سوچ کی سراہنا کرنی پڑے گی۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم محفوظ ہیں، ہماری فیملی محفوظ، لیکن نہیں، آپ لوگوں نے فکریں کی کہ ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں اور ہمارے مرکز پر ہماری دمن کے جتنے بھی جوان ہیں، جتنے بھی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، خرافات اور بدعات سے بچ کر دینی کاموں میں، دینی اعمال میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس داعیے اور جذبے کی قدردانی ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کا یہ جو سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوام عطا فرمائے۔ یہ بڑی اچھی سوچ اور بڑا اچھا انشاءاللہ اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، ورنہ کسی جگہ ایسا پروگرام نہیں ہوتا ہے کہ ظہر سے عصر تک پروگرام ہو، وہ بھی اس خاص دن میں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کا ایک دینی جذبہ، دینی ولولہ کہیے، اور آپ کی حمیت اور بیداری کہیے کہ آپ اپنے اہل و عیال کی، علاقے والوں کی فکریں لے کر اس طرح ہر سال ایک بڑا خرچ اٹھاتے ہیں۔ مہمانوں کو بلانا، علماء اکرام کو یہاں لانا، ان کی خدمت کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمارے گجرات کے جو دارالمشرفیہ کے قدیم یعنی سابق شیخ الحدیث جنید وقت بخاری زماں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رضا اجمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، حضرت پوری زندگی اس زمانے کی جو ایک پرانی گاڑی ہوتی تھی اس میں سفر کرتے تھے بیان کے لیے، اور اس سے پہلے تو بسوں کا سفر ہوتا تھا، بس میں جاتے تھے اور بس میں آتے تھے۔ پھر جب گاڑی کسی کی کرائے پر لیتے تھے، وہ راندیر کا ایک پرانا ڈرائیور تھا، اس کے پاس ایک گاڑی تھی کرائے سے، اسی میں سفر فرماتے، اور کبھی راستے میں وہ پرانی گاڑی بگڑتی تھی، حضرت شیخ خود نیچے اتر کر گاڑی کو دھکا بھی دیتے تھے۔ اتنا بڑا جنید وقت اور بخاری زماں، گجرات کی سرزمین پر ایسا بزرگ اور ایسا ولی کامل، ایسا متقی اور پرہیزگار بندہ بہت خال خال پیدا ہوتا ہے، لیکن سادگی کا یہ عالم ہے کہ بسوں میں سفر کیا زندگی بھر۔ ان کی سوچ بھی عجیب تھی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جب لوگ لینے کے لیے آتے ہیں، بیان کے لیے، پروگرام کے لیے، تو ماشاءاللہ گاڑیوں کا انتظام، اور آگے پیچھے وہاں کے جو میزبان ہوتے ہیں، اور جب بیان ختم ہوتا ہے، فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا، مؤذن صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں کہ مولانا کو وہاں بس اسٹاپ پہ لے جا کر بس میں بٹھا دو۔
یہ تو الحمدللہ آپ لوگوں کا بڑکپن ہے، اور آپ لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی اور اہل علم کی قدردانی عطا فرمائی کہ آنے والے علماء کرام اور جتنے بھی مہمان ہیں ان کا جتنا ہو سکے خیر مقدم فرماتے ہیں۔ تو بہرحال بتلانا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لا کر ہمیں دیا یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے۔ حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کئی ہزار انبیاء کرام نبی رسول دنیا میں آتے رہے، ان کے ساتھ آسمانی کتابیں صحیفے بھی نازل ہوتی، اور سب کا ایک وقت ہوتا، کوئی نبی ایک علاقے کے لیے، کوئی نبی دوسرے علاقے کے لیے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، دنیا کے ہر خطے کے لیے، اور جس خطے میں جتنے باشندے ہیں سب کے لیے، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، نبی الثقلین بھی آپ کا لقب ہے کہ آپ انسانوں کی بھی نبی اور جناتوں کی بھی نبی۔ یا ایھا الناس، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں صرف عرب کے لیے نبی نہیں، میں صرف عجم کا نبی نہیں، بلکہ عالمین کا نبی ہوں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی ہے آپ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے ناقدروں کو ایسا قدردان نبی عطا فرمایا، آخری وقت بھی زبان پر امت، اور قیامت کے دن محشر میں بھی امت کی فکریں، یا ربی امتی امتی، سب نبی کہیں گے کہ میرا مسئلہ حل کیجئے، مجھے اپنی فکر ہے۔ لیکن وہاں قیامت کے میدان میں بھی یہ ہمارے پیارے نبی کی زبان پر ہوگا، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ جو راتوں کو بھی اپنی امت کو یاد کرتا ہے، دن میں بھی اپنی امت کو یاد کرتا ہے، ایسا پیارا اور لاڈلا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ خدا نے ہمیں ایسا بخشا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں۔ حبیب خدا کملی والے کا ثانی، زمیں تو زمیں آسماں پر نہیں۔ تو فعل نبی حق نے دنیا بنائی، انہی کے ہی دم سے یہ ساری خدائی۔ اللہ کے نبی کے صدقے میں اللہ نے یہ دنیا بنائی۔ اگر محمد کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو ہم دنیا کو نہ بناتے۔ اس نبی کے صدقے میں ہم جی رہے، اور اس نبی کی دعاؤں کے صلے میں اللہ تعالی ہمیں نواز رہے ہیں۔ قربانیاں کوئی اور دیتا ہے، نعمتیں کوئی اور بٹورتا ہے۔ پوری زندگی باپ محنت کر کے پسینہ ٹپکا کے دنیا سے جاتا ہے، اور حلوے مالدے اس کی اولاد کو ملتے ہیں، نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی قربانیوں کا صدقہ ہے، میرے اور آپ کے نبیوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔
صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی. فضائل اعمال میں روزانہ تعلیم ہوتی ہے. صحابہ کرام کے حالات پڑھے جاتے ہیں کہ کیسی کیسی قربانیاں، کیسے کیسے حالات، اور یہ دین پہنچانے میں، دنیا میں پھیلانے میں انہوں نے کوئی کمی، کوئی کسر باقی نہیں رکھی. اور یہی دین لے کر وہ ہندوستان تک آئے سمندر کے راستے سے. کوئی ہوائی جہاز نہیں تھا، کوئی ٹرین نہیں چلتی تھی، اور اپنی جان، اپنا مال لگا کر وہ اللہ کے دین کو اور اللہ کے نبی کے کلمے کو لے کر دنیا بھر میں پھیل گئے. جس جگہ گئے اسی جگہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. کبھی پلٹ کر واپس اپنے وطن نہیں گئے. اتنی بڑی قربانیاں کوئی نہیں دے سکتا دین کے لیے. اتنی بڑی قربانی بھی نہیں دے سکتا اور اتنی زیادہ محنت بھی کوئی نہیں کر سکتا جو صحابہ کرام نے کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعلان فرمایا کہ مسلمانوں کو غزوے کے لیے مال کی ضرورت ہے. اگر یہاں سے اعلان کیا جائے کہ فلاں جگہ اتنی ضرورت ہے، سب جیب میں دیکھیں گے 50 کی ہے یا 100 کی. لیکن صحابہ کرام حضور کے اعلان کرنے پر آپ نے مسجد سے اعلان فرمایا کہ چندے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہتھیار نہیں ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ان دنوں میرے پاس بہت زیادہ مال تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا، گھر میں جتنا سامان تھا 2 حصے میں کیا. آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حضور کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی یہ مال حاضر ہے. دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑا کچھ لے کر حاضر ہوئے. ان دنوں ان کے پاس مال نہیں تھا. اور حضرت ابو بکر تو جتنا آتا تھا اللہ کے نبی کے پیچھے خرچ فرما دیتے تھے. جس وقت اعلان ہوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جب حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا خوش تھا اس لیے کہ میرے پاس مال زیادہ تھا. میں نے کہا اللہ کے نبی آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا مال آپ کی خدمت میں حاضر. اور دل میں خوشی بھی تھی کہ آج اگر میں نیکیوں میں بازی مار لوں گا، آگے نکلوں گا، تو وہ آج کا دن ہے کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. اور اگر آج کے دن میں آگے نہیں نکلا تو زندگی میں کبھی آگے نہیں نکل سکتا. ان کا جذبہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا تھا، مال دولت میں نہیں، پراپرٹی بیلنس میں نہیں. پھر سوچنے لگے کہ ابھی حضور اب جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کریں گے کہ ابو بکر کیا لائے ہو. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا انداز بدل دیا. یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو، بلکہ پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، جھاڑو لگا کر آیا ہوں. جو کچھ تھا وہ سب کا سب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تھوڑا تھا وہ سب بھی لے لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر سے کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ان کا دینی جذبہ تھا کہ جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگاؤ، اپنے مال کو لگاؤ، اپنے وقت کو لگاؤ، جتنی ہو سکے قربانیاں دے. اور یہی تو برکت ہے کہ صحابہ کرام کے اس جذبے نے، ان قربانیوں نے پوری دنیا کے سلاطین کے دلوں میں اور ان کے دل و دماغ پر ایسی چھاپ چھوڑی، ایسا رعب چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ملکوں کے ملکوں ان کے ہاتھ فتح کروائے. جس طرف رخ فرماتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی. لوگ اعتراض کرتے کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا ہے، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے.
وہ کون سی تلوار تھی جس نے حضرت عمر کو اسلام میں داخل کیا؟ وہاں کیسی تلوار اٹھی تھی کہ حضرت ابوبکر خود اسلام میں داخل ہوئے؟ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوئے۔ اگر تلوار کے زور پر اسلام پھیلتا تو فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقتدار تھا، آپ جو چاہتے تھے کر سکتے تھے، اور جن لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم ڈھائے ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ نہیں کیا۔ طائف والوں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ کے بدن سے خون بہنے لگا، اس طرف اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، آپ حکم دیجئے کہ طائف کی ان دو وادیوں کے بیچ میں جتنے لوگ ہیں ان کو مسل دیا جائے، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں کوئی ایمان لائے گا، ان کی اولاد میں کوئی ایمان میں داخل ہوگا۔ انتقامی جذبہ لے کر نبی نہیں اٹھے تھے، آپ نے کبھی کسی سے انتقامی جذبہ نہیں رکھا اور کسی سے بدلہ نہیں لیا، معافی کا عام پہلو رکھا۔ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ پوری انسانیت کے لیے بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہیں، اللہ کا خوف بھی دل میں ڈالتے ہیں، جہنم کی وعید بھی سناتے ہیں اور جنت کی بشارتیں بھی دیتے ہیں، بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کسی جگہ جب بیان میں جاؤ تو صرف لوگوں کو ڈراؤ مت کہ جہنم میں یہ عذاب ہے، جہنم میں یہ سزا ملے گی، فلاں چیز سے تمہارا اس طرح سے عذاب کا ابتدائی اور شروعات ہوگی، بلکہ ان کے سامنے بشارتیں بھی رکھو۔ اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جنت کی نعمتیں بھی رکھی ہے، آدمی ایک طرف ڈر جاتا ہے لیکن دوسری طرف اسے بشارتیں سنائی جاتی ہے، دل موم ہوتا ہے، اعمال کے اوپر اور عبادتوں کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا بہت احسان و کرم ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک میں حالات ایسے رکھے ہیں کہ آپ اپنی مذہبی عبادتیں عبادت خانوں میں بلا تکلف بلا روک ٹوک جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ بیرون ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ مسجد کے منارے سے اذانیں ہوتی ہیں، لاؤڈ اسپیکر ختم، گھر میں وہ جو اسکانر ہوتا ہے اسی کے اوپر لوگ گھر میں اذان سنتے ہیں، مسجد کے مینارے پر مائک سسٹم نہیں۔ اور یہاں اللہ کا احسان ہے کہ پانچوں وقت منارے سے فضاؤں میں اذان کی آواز گونج رہی ہے۔ اگر نعمت کی قدر نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ ملک کے حالات بدلتا ہے، روزانہ نئی نئی خبریں، نئے نئے حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہماری نظر صرف اللہ کی ذات پر۔ ہمارے جو دعوتی بھائی ہیں ایک بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے اور اس کا مادہ کیا ہے، اور یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے کہ بھائی کرنے اور دھرنے والی ذات ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ہم ڈر جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے ایسا کیا اس طرح حالات آئیں گے، اس طرح نہیں کیا تو یوں حالات آئیں گے۔
لوگوں کی ناراضگی کی فکریں لگی رہتی ہے کہ فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، محلے والے ناراض ہو جائیں گے، لیکن رب ناراض ہو جائے وہ کسی کو پڑی نہیں۔ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کے تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ کسی کی ناراضگی سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کسی کے راضی ہونے سے بھی ہمیں متاثر نہیں ہونا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے، ہمارا نبی جو ہمیں کہتا ہے، شریعت کی جو تعلیم ہے ہم اس پر چلنے والے ہیں، کسی کے ڈرانے سے ڈرنے والے نہیں، کسی کے دھمکانے سے گھبرانے والے نہیں۔ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف وہ ہمارا ایک رب ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال کرنا آسان، جب ایمان کے اندر کمزوری تو پھر مسجد میں آنا بھی مشکل۔ اس لیے لوگ ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہے بھائی، اللہ نے جنت بنائی ہے، اور پل صراط سے تو ہم ایسے ہی بجلی کی طرح پار ہو جائیں گے۔ مولانا دعا کیجئے کہ ہم بالکل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں۔ ایک اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا اے بھائی تیرے جو قدم تجھے گھر سے مسجد تک نہیں لاتے، یہ امید لگانا چھوڑ دے کہ یہ تیرے قدم پل صراط کے گزار کر تجھے جنت میں پہنچائیں گے۔ جو ہمارے قدم ہمیں مسجد میں نہیں لاتے وہ پل صراط پر کیسے چلیں گے جنت میں جانے تک؟ پل صراط پر چلنے کے لیے مسجد تک چل کر آنا ضروری ہے، اس میں پھر ہیلے اور بہانے نہیں چلیں گے کہ آج تو سر میں درد ہے، پھر پرسوں تھوڑا کھانسی اور زکام کا مسئلہ، پھر تیسرے دن پیٹ کا مسئلہ، چوتھے دن پیروں میں درد، آنکھوں کی بینائی کمزور، بارش ہے، اندھیرا ہے، لاک ڈاؤن ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، بیوی بچے باہر گئے ہیں، سبزی لانی ہے، مہمان آئے ہیں۔ ہمارے پاس بہانے کی ایک لمبی فہرست، اور شادی میں کہو تو کوئی بہانہ نہیں، سب سے پہلے کھانے کی صف میں وہ نظر آئیں گے۔ بھئی کیا ہوا، آپ تو بیمار تھے؟ ارے بیمار تھا تو کھانا تھوڑی چھوڑوں گا میں، جب کھاؤں گا تو پھر طاقت آئے گی میرے اندر۔ اور مسجد کی صف میں بوڑھے بیچارے آگے ہیں اور ہمارا جوان پچھلی صف میں انتظار کرتا ہے، امام صاحب ابھی ایک سلام پھرتا ہے اور ہمارا جوان دوسرا سلام پھر کر چپل بھی پہن لیتا ہے۔ یہ ہماری نمازوں کا حال ہے۔ اور اگر 2-4 منٹ امام صاحب نے نماز لمبی کر دی تو پھر نماز کے بعد پھر امام صاحب سے پوچھتے مولانا کہتے کئی حالات بلات آئی ہوا ان کے نماز آدھی تھوڑی لمبی کر لائی تھی ان کے تمہیں، تو امام صاحب کو بھی سوالات۔ ارے بھائی 2 منٹ اللہ کے سامنے زیادہ کھڑے ہو گئے تو اس میں کیا حرج ہے؟ وہاں کھیل کے میدانوں میں گھنٹے گھنٹے ہم کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کوئی پوچھنے نہیں آتا، سپر اوور بھی چلتی ہے وہ بھی دیکھ کر ہی جاؤں گا، ایک مرتبہ ختم ہوئی کوئی بات نہیں، دوسری مرتبہ بھی دیکھوں گا، بھائی وقت ہو رہا ہے 12 بجے ہیں چلا جا گھر انتظار نہیں، اس میں وہ دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ تو گھر جاؤں گا تو ابا پوچھیں گے کیا ہوا پھر۔ اور یہاں عشاء کے بعد امام صاحب تھوڑی دیر کے لیے روک لے کے بھائی بیٹھیے 10 منٹ تعلیم ہوگی، وہ بھی ہماری جان پر آتا ہے۔ عشاء کے بعد تو کھانا کھایا، اب سونا بھی ہے، سستی، اور امام صاحب اس میں بھی تعلیم کا مسئلہ نکالیں گے۔ اور رات کو جب IPL چلتی ہے 12 بجے 1 بجے، مجال ہے ہمارے جوانوں کی آنکھیں بھی پلک بھی مارے، اور ریچارج پہ ریچارج۔ ایسے دینی کام کے لیے کہو پیسے دینے 100 روپے 200 روپے، اگر پیسہ نہ تھی
ہر مہینے 2 مہینے میں 500-600 کا ریچارج, روزانہ 2 GB والا کہ 2 GB મળશે એમ کہ جیو میں اسکیم چالے, اور وہ 2 GB کا کوٹا بھی وہ پورا کرتا ہے. 2 GB جو اس نے دی ہے, کمپنی والے کا بھی احسان ہے کہ 2 GB مجھے دی, اور وہ بھی اگر 1 GB ختم ہوئی دوسری 1 باقی ہے تو رات کو 1 بجے تک بھی ختم کرے گا. એમ કે પૈસા આપેલા છે એમને થોડી એમ કે 2 GB પૂરી કરીને જ સુવાનું. وہ جنت کے اعمال کر رہا ہے, 2 GB کا کوٹا ختم کرتا ہے, نہ جانے کیا کیا اس میں وہ دیکھ رہا ہے. اور پھر بچی ہوئی GB دیکھا کہ اب مجھے نیند آ رہی ہے, تو اب باقی جو MB بچی ہے اس کا کیا کروں, تو ادھر ادھر کی ساری چیزیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے فٹافٹ کہ 12 نے 20 کو ختم ہونے والا ہے تو جلدی سے سب ڈاؤن لوڈ کر لو, کل میں دیکھ لوں گا اس کو. اور ہمارے بچے بھی بڑے شیانے ہو گئے, بڑے تو بڑے بچے بھی ایسے ماسٹر پیس بن گئے کہ ہم سے زیادہ وہ آگے ہے ڈاؤن لوڈ میں. اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے 8-10 سال کے بچے, ابھی تو لاک ڈاؤن کا زمانہ, اسکولیں بند, مدرسے بھی عارضی طور پر چل رہے, تو بچے پورے جہاں بھی دیکھو سب کے ہاتھ میں موبائل اور فری فائر, گنڈے مار رہے دھاڑ 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 پورا دن. جس کو بھی, جس بچے کو اٹھا کر دیکھو وہ کونے میں گھر میں اپنا کام کرتا ہے, ماں اپنا کام کرتی ہے, باپ اپنے کام میں ہے, اور بچے ایک جگہ کونے میں پڑے ہیں, نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر, وہ فری فائر میں لگے ہوئے ہیں. اور بات بھی اسے ایسے سے کرتے, یہ یہاں بیٹھا اور دوسرا ایک بمبئی سے کھیل رہا ہے اس کے ساتھ, تیسرا کوئی امریکہ سے کھیل رہا ہے. بھائی کیا ہے یہ, تو کہا تو پہلے بمبے والا آتے وہ رمتو چینتے. اللہ اکبر, یہ بچوں کی زندگی ضائع ہو رہی ہے. یہ 2 سال کے حالات جو آئے اس میں امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ہمارے بچوں کی تعلیم تربیت کا بہت بڑا نقصان. آپ پوچھیے ہمارے بچے اسکول کی تعلیم وہ بھی ان کی ختم, چوپٹ ہو گئی, مدرسے کی تعلیم وہ بھی ختم, اور اب ان کا دل نہیں لگتا. کہیں گے کہ بھائی بچے اسکول کے لیے کچھ لیسن جو ہوم ورک ہوتا ہے وہ کیجیے, مدرسے کے لیے تھوڑا پڑھیے, تو ان کو بوجھ نظر آتا ہے, کیونکہ اتنا طویل وقفہ جو ان کو مل گیا, ٹائم ملا, اس میں انہوں نے خوب استفادہ کیا اور ساری چیزیں برباد. یہ سب کا نقصان ہے. اللہ تعالی ہمارے جوانوں کی بھی حفاظت فرمائے. جب سے یہ اینڈرائڈ فون آئے ہیں اس نے سب کی زندگی کو تہس نہس کر دیا. اس سے کوئی خالی نہیں, کوئی بچا ہوا نہیں ہے. جس کو بھی دیکھو ہر 5 منٹ کے بعد اس کی انگلی موبائل فون کے اوپر جاتی ہے. جب دیکھو 10 منٹ ہوئی جیب میں سے موبائل نکلتا ہے. پہلے ایک زمانہ تھا کہ لوگ جیب میں دعا کی کتابیں قرآن کریم چھوٹا سا لے کر گھومتے تھے. آج بھی آپ کو حرم کے اندر یہ چیز نظر آئے گی. اگر نماز کے اندر 2 منٹ بھی باقی ہے, وہاں عرب کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ 2 منٹ ہے, جلدی سے قرآن اٹھائیں گے, 2 منٹ بھی تلاوت کرتے ہیں کہ بھئی یہ 2 منٹ ہمارے ضائع کیوں ہیں. اور ہماری تو نمازیں وہ بھی موبائل کی نظر, ہماری تراویح وہ بھی موبائل کی نظر, ہمارا تلاوت قرآن وہ بھی موبائل کی نظر. لیسٹر کے مرکز پر ایک مرتبہ رمضان میں تراویح کے لیے میں پہنچا تھا. اتفاق سے میں تاخیر سے پہنچا تو آخری کی جو 2 صف تھی اس میں میں کھڑا تھا نماز, تراویح کی نماز میں. سلام کے بعد میں نے دیکھا تو 15-16 سال کے بچے وہ مسجد کے جماعت کھانے میں کونے میں بیٹھے ہیں اور موبائل کے اندر 3 پتی گیم کھیل رہے ہیں جو ایک جوئے کی شکل کہلاتی ہے. آج ہماری مسجدیں بھی گناہوں سے محفوظ نہیں, مسجد کے اندر بھی گناہ ہو رہے. پہلے تو بازاروں میں گناہ ہوتے تھے, گناہوں کے اڈوں پر گناہ ہوتے تھے. آج یہ گناہ ہمارے گھر میں داخل ہو گئے, ہماری مسجدوں میں داخل ہو گئے, اور ہر آدمی اس میں مبتلا ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ کہ جو اس موبائل کی وجہ سے دین سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
یہ ہمیں نہ رات کو سونے دیتا ہے نہ دن میں کام کرنے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا پیارا دین لا کر ہمیں دیا، اور یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے اللہ کے ہاں. اے میرے پیارے بندے، میں نے تجھے یہ پیاری پیاری زندگی دی، یہ قیمتی جوانی دی، مال و دولت دی، نعمتیں دی، کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا؟ سوال ہوگا ہر نعمت کے بارے میں، لیل و نہار کے بارے میں، صحت کے بارے میں، مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں. اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے؟ کیا یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے؟ کیا یہ امت مسلمہ کو زیبا دیتا ہے کہ ایسی بے ڈھنگی زندگی؟ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو لے کر اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. دنیا میں جاؤ گے، وہاں رہو گے، کماؤ گے، کھاؤ گے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ ہماری عبادت، ہماری یاد ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اب تعالی شانو فرماتے کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا. پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ ہماری عبادت. لیکن ہم اپنا مقصد بھول گئے. اسی دنیا کو رہنے کی جگہ سمجھ لیا، دائمی زندگی سمجھ لی، اور موت کو آج کا انسان بھولا بیٹھا ہے. مادیت میں اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ موت کو بھول گیا. جنازہ کندھے پر رکھا ہوا ہے، قبرستان میں جا کر دفن بھی کر رہا ہے، لیکن دل میں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ میرا بھی جنازہ اٹھ کر جانے والا ہے، اسی قبرستان میں مجھے بھی لے جا کر سلایا جائے گا. وہاں سے دفن کر کے آئے، ہاتھ جھاڑ دیے، مسئلہ ختم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں کا جینا عارضی ہے. آخرت ہمیشہ کی ہے، وہاں کی زندگی ہمیشہ کی. اس آخرت کے لیے تجھے دنیا میں محنت کرنی. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آدمی یہاں جتنی بیج بوئے گا نیکیوں کے، وہاں اس کو فصل فصل کی شکل میں نظر آئیں گے. وہاں اللہ تعالیٰ اس کے برکات اور اس کی نعمتوں سے نوازیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے دور میں کتنی تنگی تھی. ہم لوگ یہاں ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر گرمی لگتی ہے تو ٹھنڈک یعنی ٹھنڈی کا انتظام، سردی لگ رہی ہے تو گرمی کا انتظام. حضور کے زمانے میں نہ بجلی ہے، نہ پنکھا ہے، نہ گرم پانی کے لیے ہیٹر ہے، نہ ایئر کنڈیشن ہے، کچھ نہیں. ایک صحابیہ کہتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا کتنا خوشبودار. وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے بچے کو اپنے پاس ایک بوتل چھوٹی شیشی تھی وہ دے دیتی تھی، اور اسے کہتی تھی کہ دوپہر کے وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیل اللہ فرمائیں گے، آرام فرمائیں گے، اس وقت آپ کے بدن مبارک سے جو پسینے کے قطرے اتریں گے وہی شیشی میں بھر لینا. آپ کو اندازہ ہوگا گرمی کا زمانہ ہو، اگر بجلی نہ ہو، پنکھا بھی نہیں چلتا ہے گھر میں، تو آدمی جب سوتا ہے رات کو تو ایک کروٹ پر لیٹتا ہے تو پسینہ دوسری کروٹ سے ٹپکتا ہے، دوسری کروٹ لیتا ہے تو اس کروٹ سے پسینہ نکلتا ہے. اور وہ تو عرب کی گرمی اور کوئی فیسیلیٹی نہیں. تو فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پسینے کے قطرے بوتل میں جمع کر لیتی تھی، اور جب کبھی خوشبو کی ضرورت پڑتی میں لوگوں کی عطر کی بوتل میں وہ 2-4 قطرے پسینے کے ٹپکا دیتی، وہ عطر اور خوشبودار ہو جاتا.
اور ایک غریب صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بچی کا نکاح ہونے والا ہے، آپ برکت کی دعا فرما دے۔ بچی کا نکاح ہے۔ حضور نے پوچھا کہ تمہارے پاس خوشبو تو نہیں ہوگی؟ کہا کہ نہیں حضور، خوشبو کا کوئی انتظام نہیں۔ تو حضور نے وہی پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کر کے دیے کہ ٹھیک ہے یہ لے جاؤ، اسے خوشبو کے طور پر استعمال کرنا۔ وہ صحابی اپنے گھر لے گئے، گھر کے سارے لوگوں نے وہ حضور کا پسینہ مبارک لگایا، ان کے بدن سے اتنی خوشبو آنے لگی اور اتنے دنوں تک آنے لگی کہ اس گھر والے کو لوگ خوشبو والا گھرانہ کہتے تھے۔ یہ خوشبو والا گھرانہ آج کے دور میں تو یہ عطر اور پرفیوم بھی ڈپلیکیٹ، ابھی لگاؤ تو دوسرے منٹ میں خوشبو غائب۔ تو حضور کے پسینے میں وہ خوشبو تھی۔ صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ ہم حضور کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تھے، تو ہم حضور کے بدن کی اور پسینے کی خوشبو سے سمجھ لیتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔ وہ خوشبو ہمیں بتا دیتی تھی کہ حضور اس راستے سے گئے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ بتلا دیں مجھے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کنکریاں تھی۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو کیا بتاؤں گا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ ان کنکریوں نے ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ وہ کنکریوں نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر بھی بدبخت کی قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ توفیق دیتے ہیں، جس کو ہدایت دیتے ہیں، وہ کلمے والی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دولت ایمان اور دولت اسلام اسی کو دیتے ہیں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی سمجھو، اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھو کہ مسلم گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی، پیدا ہوئے تھے تو گھرانہ ملا وہ بھی مسلم۔ صحابہ کرام نے تو قربانیاں دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھی جائیں اور پھر اللہ کا ذکر کیا جائے، عبادتیں کی جائے، رمضان ہو روزے رکھے جائیں، رمضان کی راتوں میں تراویح کی شکل میں عبادت کی جائے۔ اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو غریبوں کا بھی حق ہے، زکوٰۃ نکالی جائے، اور زیادہ مال دے رکھا ہے بیت اللہ کا حج کیا جائے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرے، رشتہ داروں کا خیال رکھے، محلے میں یتیم مسکین بیوائے ہیں ان کی کفالت کی جائے۔ لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں مال لگاتے ہیں۔ بھئی فلاں اسکول میں، فلاں اسپتال میں مال دیتے اور کہتے جو ہمارا نام نہیں تختی لاگوی جو ہے، تو سارا کیا کرایا تو تم نے یہیں پر لے لیا، پھر آخرت میں کیا ملنا ہے؟ صحابہ اکرام تو دعا کرتے تھے، اے الہ العالمین جو ہمیں دنیا میں نعمتیں ملنی ہیں وہ نعمتیں ہمیں آخرت میں عطا فرما، دنیا میں نہیں چاہیے۔ اس لیے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ محاذ پر تھے، دوپہر کا وقت، چلچلاتی دھوپ، پانی کی پیاس لگی ہوئی تھی، خلق سوکھ رہا تھا۔ خادم سے کہا کہ پانی پلا دیجیے۔ اب خادم نے بجائے پانی کے شربت دے دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ حضرت نے تو پانی مانگا ہے، میں شربت دے دوں حضرت خوش ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں کوئی پانی کی بجائے جوس پلا دے تو واہ واہ کریں گے، ماشاءاللہ تو بڑا قدردان ہے، پانی کی بجائے شربت دیتا ہے، جب بھی پانی مانگوں گا اب تجھ سے ہی مانگوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی کا گلاس لیا اور جیسے ہی منہ میں رکھا کہ دیکھا یہ شربت ہے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، خوش نہیں ہوئے۔ تو کہ حضرت آپ نے پانی مانگا اور میں نے شربت دیا، آپ رو رہے۔ صحابہ کرام کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔
فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت میرے سامنے آ گئی، اللہ فرماتے ہیں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها۔ قرآن کریم کی آیت میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑتی ہے کہ تمہاری لذتوں والی چیزیں، تمہاری پسند کی چیزیں ہم نے تمہیں دنیا میں دے دی، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ یہ شربت پی رہا ہوں کہیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جاؤں۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں روٹیاں ہیں تو سالن نہیں، سالن ہے تو روٹیاں نہیں، زیتون کا تیل مل گیا اس میں ڈبو ڈبو کے روٹیاں چبا لی، اور روٹیاں بھی ایسی وہ جو کی روٹی کے گلے میں اگر جائے تو نیچے اس کو نگلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی نرم، جس کا نام ہی رکھا ہے رومالی روٹی، نرم نرم، اور اس میں بھی پھر آرڈر دیتا ہے کہ ذرا بٹر مار کے دینا، نرم ہو جائے اور چبانے میں آسان ہو، ذائقہ بھی اچھا اور حلق سے اتر جائے۔ ارے بھائی یہ گلے سے نیچے اترتا ہے تو اس کو کیا پتا ہے کہ یہ جو کی روٹی گئی یا ٹکے کی بریانی گئی، کیا گیا؟ یہ سب حلق تک کا ذائقہ ہے۔ صحابہ کرام کی سوچ یہی تھی کہ دنیا میں نعمتیں نہیں چاہیے، جو یہاں ملنا ہے اللہ وہ سب آخرت میں ہمیں عطا فرما دے۔ اور پھر صحابہ کرام کا جو ایمانی جذبہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، ہمارے سامنے جب بات آتی ہے کہ بھائی چندہ دینا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، تو جیب میں سے پیسے نکالیں گے، بٹوے میں والیٹ کھول کر دیکھیں گے سب سے پرانی نوٹ کون سی ہے، جو تھوڑی سی پھٹی ہوئی ہو، گھسی ہوئی ہو، وہ نکال کر پھر وہ فقیر کو یا چندے والے کو دیں گے، اور پھر امید بڑی لگائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں کیا کیا نعمت دینے والے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی سائل اور فقیر مانگنے کے لیے آتا، جو درہم اور دینار ہوتے پہلے اس کو دھوتی تھی، صاف شفاف کرتی تھی، دھو کر چمکدار بنا کر دیتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت عائشہ سے کہ یہ کیا ہے، فقیر کو دینا ہے اور پھر تم اسے دھو کر دیتی ہو، چمکا کر دیتی ہو؟ تو کہا کہ میں یہ فقیر کے لیے نہیں دیتی، میں تو یہ اللہ کے لیے دے رہی ہوں، اور جب اللہ کے پاس یہ مال پہنچے گا تو صاف ستھرا ہونا چاہیے، قیمتی ہونا چاہیے، اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ فقیر کو دے رہے تو فقیر کی پھر پاس سے کچھ ملنے والا نہیں ہمیں۔ اگر اللہ کے خزانے میں دینے کی امید اور نیت ہے تو اللہ کے خزانے سے ہمیں ملنا ہے۔ یہ سوچ کا فرق ہے، اور ہماری ذہنیت یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، اور صحابہ کرام کی ذہنیت ایسی تھی کہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاتے تھے، لگاتے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے جاتے تھے۔ جس کو بھی ملا ہے اللہ کے خزانے سے ملا ہے، اور جس کو بھی ملے گا اللہ کے خزانے سے ملے گا۔ قرآن کریم میں فرماتے اللہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو۔ دنیا کا کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کوئی بھی ہو، سب اللہ کے نزدیک فقیر۔ دنیا میں آئے تھے آدمی کچھ لے کر نہیں آیا، اور جائے گا تو کچھ لے کر نہیں جائے گا، یہاں آنے کے بعد اللہ نے اس کو دیا ہے، اب اسی اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کو دینا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی صفات بیان کرتا ہے قرآن کریم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ جو غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں،
اور نماز کو قائم کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، یہ سب ایمان والے کی صفات ہے۔ جو گن گن کر رکھتا ہے پھر اسے نہیں ملتا ہے، جو اللہ کے راستے میں ان گنت خرچ کرتا ہے اللہ اسے خوب نوازتے ہیں۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ مال میں بڑھوتری اور اضافہ، مال پاک صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ اگر اس سال ہم نے 50,000 کی زکوٰۃ دی، آئندہ سال اللہ تعالیٰ ہمیں 1 لاکھ کی زکوٰۃ دینے والا بنائیں گے، پھر 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینے والا بنائیں گے، تو مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب آدمی زکوٰۃ صحیح حساب سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک پہچان والے بیرون ملک میں ایک جگہ رہتے، ان کے گھر میں بہت بڑی چوری ہوئی اور 1.5-2 کلو غالباً سونا تھا، وہ سب بھی چور چرا کر لے گئے۔ جتنا کیش تھا، جتنے زیورات تھے وہ سب غائب۔ کسی جگہ تفریح کے لیے گئے تھے، واپس آئے دیکھا کہ الماریاں کھلی ہے، چور اپنے ہاتھ صاف کر کے داغ مفارقت دے گیا ہے۔ ایک دم سے سب کو پتا چلا، پھر وہاں کے کسی عالم نے ان سے پوچھا کہ بھائی برا مت ماننا، ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا صحیح جواب دینا۔ پوچھا کہ بولیے حضرت بتائیے، کہا کہ تم اس کی زکوٰۃ نکالتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت نہیں نکالتا تھا۔ کہا کہ اسی وجہ سے جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی پھر اس مال کی حفاظت بھی نہیں ہوتی۔ اگر تم نے صحیح زکوٰۃ نکالی ہوتی آج تمہارے گھر میں یہ چوری نہیں ہوتی۔ ہمارا تو ایمان اور یقین ہے کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور وہ بھی آخرت میں جمع ہوتا ہے۔ یہ تو فرض ہے ہمارے اوپر نکالنا، اور دوسرے صدقات جو ہے وہ تو سب نافلہ ہے، لیکن زکوٰۃ یہ فرض، جیسے نماز فرض، روزے فرض، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی فرض۔ کئی سال کی لوگ زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے، پوچھتے ہیں کہ بھائی زکوٰۃ، یہ تو ہماری محنت کی کمائی ہے، یہ تو ایک طرح کا ٹیکس ہو گیا۔ پھر ان لوگوں کے اوپر ایسے حالات بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری جان کی بھی حفاظت فرمائے، مال کی بھی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے ایسا جو زلزلہ آتا ہے تو اس کی لپٹ میں سارے لوگ آ گئے، اچھے بھی برے بھی۔ ایسی سیلاب کی شکل آ گئی، اللہ کی طرف سے ایک لاٹھی ایسی چلتی ہے اس میں نیک بھی آ گئے بد بھی آ گئے۔ جو زکوٰۃ نکالنے والے وہ بھی آ گئے، نہ نکالنے والے وہ بھی آ گئے، نمازی بھی آ گئے، بے نمازی بھی آ گئے۔ تو اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرنا ہے کہ اللہ کی پکڑ کب آ جائے، کس پر آ جائے۔ یہ جو مہلت زندگی مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں مہلت مل رہی ہے کہ اللہ کے بندوں سدھر جاؤ، اب بھی موقع ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ملی ہوئی ہے، تائب ہو جاؤ، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ، دینداری اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے دربار میں سچی پکی توبہ کر لو۔ توبہ کر لیں گے زندگی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ جتنا اللہ جلدی راضی ہو جاتا ہے اتنا کوئی راضی نہیں ہوتا۔ جتنی آسانی سے اللہ مان جاتے ہیں دنیا کا کوئی انسان اتنی آسانی سے نہیں مانتا۔ اس لیے تو فرمائے کہ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ ایک ماں کی اپنے بیٹے سے کیسی محبت ہوتی ہے، اس کے لیے جان قربان کر دیتی ہے، ایسی 70 ماؤں سے زیادہ ہمارا پروردگار ہم پر مہربان ہے، ہم پر رحم کرنے والا، ہم پر کرم کرنے والا۔ صرف ایک مرتبہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، صرف ایک مرتبہ اس کے سامنے سچے دل سے تائب ہو جاؤ، وہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو بڑا پسند بھی کرتا ہے۔
انتقامی جذبات چھوڑ دیجیے. ہمارا اگر اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے آپس میں صلح کر لی جائے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں، غلطی تو اس کی ہے، وہ مجھ سے نہیں بولتا ہے. ارے وہ نہیں بولتا ہے تو ہم اگر سامنے سے جا کر اس سے بات چیت کر لیں گے تو کیا چھوٹے باپ کے ہو جائیں گے؟ یہ تو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہوگا. معافی عام کرو. یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ معافی مانگے گا، میں تو بڑا ہوں. یہی چیز تھی جس نے فرعون کو ڈبو دیا. یہی تکبر تھا جس نے ابو جہل کو ایمان میں داخل نہیں ہونے دیا. یہ دل و دماغ کے اندر جو بڑکپن ہوتی ہے، یہ تکبر ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے، وہ مجھ سے معافی مانگے. غلطی میری نہیں ہے، اس کی ہے، وہ مجھ سے معافی مانگے. یہ چیز ہمارے دین کے اندر رکاوٹ بن جاتی ہے، ہماری روحانی ترقی نہیں ہونے دیتی، اور سال ہا سال کی دشمنیاں اور عداوتیں ایسے ہی چلتی ہے. اپنے دل کو ہر مسلمان کے لیے پاک صاف کیجیے، اور کسی کے بارے میں دل دماغ میں یہ وسوسہ نہ لائیے کہ فلاں میرا دشمن ہے، فلاں مجھ سے ناراض ہے. بھئی ہمارے اندر ایسے کیا کمالات ہیں کہ لوگ ہم سے دشمنی کریں گے، نفرت کریں گے؟ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقہ بتایا. ہر چھوٹے بڑے راستے میں ملنے والے، چاہے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے، سب کو سلام کیا جائے. جو آپ کا سب سے پرانا دشمن ہوگا، اگر آپ 2 دن سامنے سے اسے سلام کریں گے، السلام علیکم، تیسرے دن وہ خود چل کر آپ کو سلام کرے گا. لیکن ہماری تو یہ عادت ہے کہ سلام تو دور، اگر وہ سلام کرتا ہے تو جواب بھی نہیں دیتے. ان ہاتھیں بنتو نتھی آپ لوگ. یہ چیز ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی، ہمارے دین میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیا ہے، ہماری سوسائٹی کو کہیں کا نہیں رکھا. ایک ہی مسجد میں ایک ہی صف میں نماز پڑھنے والے، اور صف میں بھی کھڑے ہوتے دیکھ دیکھ کر کون ہے یہ، ہاں میرا دشمن کھڑا ہے وہاں نہیں، دوسری پلٹ کے وہاں دوسرے کونے میں جائے گا. وہاں بھی اگر کوئی دشمن کھڑا ہے تو پھر انتظار کرے گا کہ اس کے پڑوس میں کوئی کھڑا ہو جائے پھر میں آؤں گا. یہ دشمنیاں ہمیں مسجد کی صف میں بھی ایک ساتھ کھڑی نہیں ہونے دیتی. ارے اللہ کے بندو، کونو عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، قرآن کا اعلان ہے. ہم سب تو آپس میں بھائی ہے، پھر یہ عداوتیں، یہ دوریاں کیوں، یہ دشمنیاں، یہ نفرتیں کیوں؟ آج اس مجلس میں یہاں سے اٹھنے سے پہلے دل میں یہ تہیہ کرے کہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہم سے ناراض ہے یا ہم جن سے ناراض ہے، سامنے چل کر ان سے معافی مانگیں گے، ملاقاتیں کریں گے. اگر ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے تو کسی تیسرے آدمی کا سہارا ہے کہ امام صاحب فلاں ہمارے رشتہ دار ہے لیکن کئی سال سے ہماری بول چال نہیں ہے، آپ ہمارے درمیان ملاقات کروا دیجئے، ہمارے درمیان آپس میں واپس رشتہ داری کو قائم کروا دیجئے. امام صاحب آپ کو ساتھ دیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے معاشرے میں ایک فضا بن جائے گی، سب لوگ آپس میں محبت کرنے والے، سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے، سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے. یہ ہمارا معاشرہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کا یہ مبارک دن، جمعہ کا مبارک دن، اس کی مبارک ساعتیں اور گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. حق تعالیٰ شان ہو ہمیں اس کی قدر دانی عطا فرمائے. دین کی نسبت سے جو بات کہی سنی گئی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جن جن لوگوں نے یہ دینی پروگرام میں محنتیں کی، جس جس لائن سے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کی تعاون کو، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. ہمارے اس علاقے کو، ہماری اس بستی کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے. یہاں کے رہنے بسنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب آباد فرمائے. ہر قسم کے حالات سے، فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کی ایمان اور اسلام کی خوب حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں گے، دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، ستاری اور غفاری کے فیصلے فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان اور اسلام کو جاگزین فرما۔ اے اللہ اسلام کی حمیت دل میں ڈال دیجئے، ایمان والے کی محبت دل میں قائم فرما دیجئے، نفرتوں کے ماحول سے ہمیں دور بھیج دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے نفرتیں ختم فرما، عداوتیں اور دشمنیاں ختم فرما، ہماری مسجدوں کو آباد فرما، علاقے کو آباد فرما، دینی فضاؤں کے چرچے بلند فرما۔ پیارے اللہ جہاں کہیں دنیا میں مسلمان پریشان ہیں ان پریشان مسلمانوں کی دستگیری فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی آسان سبیل و شکلیں پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ پیارے اللہ دنیا میں جہاں کہیں حالات ہے سازگار فرما، مبدل بامن و امان فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت و مدد فرما۔ جہاں جہاں سیلاب کی شکلیں ہیں وہاں کے لوگ سیلاب سے متاثر ہیں، اے اللہ پریشان حال ہیں، ایک آفت کا پہاڑ ان پر ٹوٹا ہوا ہے، پیارے اللہ ان کی دستگیری فرما۔ بیچارے کتنے لوگ اجڑے ہوئے ہیں، بے سہارا ہے، کاروبار ختم ہو گیا، اے اللہ مکانات سے ہاتھ دھو بیٹھے، کتنوں کے اپنے لوگ سیلاب میں بہہ گئے، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ ہاتھوں کے ذریعے پکار رہے ہیں بچانے کی، اے اللہ ان کو آواز دے رہے ہیں لیکن یہ بے بس انسان تھے، اپنے کو بھی نہیں بچا سکے۔ پیارے اللہ ان کی دستگیری فرما دے، ان کے اوپر جو دکھوں کا پہاڑ آیا ہے اسے آپ ہی دور کر سکتے ہیں، دوبارہ ان کے کھڑے ہونے کی شکلیں پیدا فرما۔ جتنے لوگ ان کی اعانت میں اور ان کی معاونت مدد میں کوشش کر رہے ہیں پیارے اللہ ان تک پہنچنا آسان فرما، ان مظلومین کی دستگیری فرما دے۔ اے اللہ جتنا ہو سکے ہم اپنے ان بھائیوں کو سہارا دے سکے، جتنی ہو سکے ہم ان تک مدد پہنچا سکے، ان کا دکھ درد بانٹ سکے۔ اے اللہ اگر ہمارے کسی عمل سے کسی کی آنکھ پوچھنے کے کام آ گئے یہی چیز ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی، کسی بھوکے کے پیٹ میں ہمارا لقمہ چلا گیا اے اللہ قیامت کے لیے یہی گواہی دے گا انہوں نے بھوک کی حالت میں ہمیں کھلایا ہے، بدن ننگا تھا انہوں نے ہمیں کپڑے پہنا کر ہمارا ستر چھپایا ہے، سر پر چھت نہیں تھا انہوں نے چھت کے لیے انتظام فرمایا۔ اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما، ہم کمزور مسلمان ہیں حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ ہمیں آپ نے جو امن عطا فرمایا، جو اطمینان والی زندگی دے رکھی ہے اس کی قدردانی ہمیں دے دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، ہماری نسلوں کی ایمان اسلام کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یہ جو جتنے موبائل کے ذریعے جتنے بھی رسومات اور گناہ عام ہو رہے ہیں امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نیک کام میں استعمال کرنے والا بنا، گناہوں کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، علماء کے علم سے لوگوں کو فیض یاب فرما، مدارس کے کھلنے کی شکلیں پیدا فرما، کاروبار ٹھپ پڑے ہیں دوبارہ جاری فرما، تجارتیں سب کی ہے اس میں ترقی عطا فرما، زراعت میں خوب برکتیں عطا فرما، جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے رحمتوں والی بارش نازل فرما۔ ہمارے اس مسجد میں اور علاقے میں جتنے بھی نمازی بھائی ہیں، جتنی بھی ماں بہنیں ہیں، اے الہ العالمین سب کی حاجتیں اور ضرورتیں
اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، رزق کے معاملے میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں پیارے اللہ، یہ سب آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کے پاس وہ زبان نہیں ہے، ان کے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کچھ کہہ سکے۔ آپ تو ہاتھوں کی اشارت کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے، اے اللہ ہم تو صرف ارادہ کر سکتے ہیں، زبان گندی ہے، اٹھے ہوئے ہاتھ گندے ہیں، عزائم بھی گندے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے وسائل اور کیسے کیسے وساوس دل و دماغ میں خرافاتی جنم لے رہے ہیں۔ پیارے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما دیجئے، باطن کو بھی پاک فرما دیجئے، آپ کے سامنے بار بار ہاتھ اٹھا کر مانگنے والا بنا، آپ کے سامنے سرب سجود ہونے والا بنا، دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، اعمال صالحہ کے اندر جوڑنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی اچھائی عطا فرما، ہر قسم کی برائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بے انتہا مغفرت فرما، اگر ہمارے والدین بقید حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے پیارے اللہ ان کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرما۔ ایسے خوشی کے دن میں جب عید کا دن ہوتا ہے، جب خوشی کا دن ہوتا ہے، بچے اپنے والدین کو اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، دوسرے کے ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، یہ دیکھ کر یہ بچے بھی اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں۔ پیارے اللہ ماں باپ کی ہمیں قدردانی دے دے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے، اس سہارے کو ہمارے سر پر بعافیت تادیر قائم اور دائم فرما، ان کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ ان کے سامنے گستاخی سے ہماری حفاظت فرما، جو مانگا وہ عطا فرما دے، مانگنے سے رہ گیا بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔